بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، اسے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز فرقان دعائیت الجاریات کے زیر اہتمام ہفتہ روزہ پروگرام الدین النصیحہ، اس کا آج 5واں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور آج کے اس درس کا جو عنوان متعین کیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کی ذمہ داری۔ بہت اہم موضوع ہے اسلام میں عورتوں کی ذمہ داری، اور یہ ذکر کرتا چلوں کہ کل کا جو درس ہے وہ محرک میں جامعہ حمد علی کانو قبرستان کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں ہوگا، اور وہاں کے لیے بھی انتہائی اہم موضوع چنا گیا ہے۔ وہ موضوع ہے گمراہ فرقے اور امت اسلامیہ پر ان کے برے اثرات۔ بہت اہم موضوع ہے یہ۔ کل کا درس جو ہے کوشش کریں کہ وہ مس نہ ہونے پائے، کیونکہ اس لیے بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح صفیہ کانوں میں اس کے بعد والا درس ہے جو 23 تاریخ کو ہے۔ صفیہ کانوں یہ ٹوبلی کا جو برج ہے اس کے ساتھ ہی ایک نئی مسجد بنی ہے التاجج کے بیک سائڈ میں، وہاں پر یہ درس ہوگا، اور اس کا عنوان ہے سیرت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اس کے بعد کا جو درس ہے 24 مئی کو احکام مریض و احکام الجنائز، جنازہ کے احکام اور مریض کے احکام، یعنی جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت قرآن و سنت کے بارے میں، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق کیسے اسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور دوسرا جنازہ کا جو احکام ہے، جنازے کا جو طریقہ ہے، جو رسومات ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق کیسے ہونی چاہیے۔ یہ والا درس جو ہے اراد کی جو بڑی جامع مسجد ہے دوار پہ، وہاں پر ہوگا، اور آخری نشست جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوگی جو جمعیہ اصلاح کے حال محرک میں رکھی گئی ہے۔ محرک میں جو الہلال ہاسپٹل ہے اس کے سامنے راؤنڈ اباؤٹ ہے، راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر جمعیہ اصلاح کی مسجد ہے، اور اسی کے پیچھے جو ہے جمعیہ اصلاح کا ہال ہے، وہاں پر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ حافظ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور درس کا آغاز کریں۔ فضیلت شیخ حافظ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مرکز الفرقان کے لائق وفات ذمہ داران اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکا پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا ایک محاضرہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے محاضرے میں خواتین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ معاشرے، سماج اور سوسائٹی کا سدھار خواتین کے سدھار پر معطوف ہے۔ جس معاشرے کی خواتین میں تدین، تقوی، شریعت کی پابندی ہوگی تو اس کا اثر معاشرے کے مردوں پر پڑنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ معاشرے کا فرد بننے والا، معاشرے کا رکن بننے والا ہر بچہ ماں کی گود سے ہو کر گزرتا ہے، ماں کی تربیت کے زیر اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے معاشرے کے سدھار اور بگاڑ میں خواتین کے سدھار اور بگاڑ کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے آج انشاءاللہ تعالی اس موضوع کے حوالے سے مختلف ناحیوں سے آپ کے سامنے اسلاف کے واقعات کی روشنی میں، حضرات صحابیہ رضوان اللہ علیہ جمیعات کی سیرت کی روشنی میں بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے موضوع کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے عموماً اس موضوع پر کہنے والا ہر شخص شروع کیا کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کس قدر مظلوم تھی، کس قدر مقہور تھی، کس قدر ستائی گئی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اور سارے حقوق تو چھوڑو، جینے کا جو بنیادی حق ہے عرب کے معاشرے میں عورت جینے کے اس بنیادی حق سے بھی محروم تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ میں يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی کا پیدا ہونا جیسے بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ باپ تسلسل میں رہتا ہے کہ اب بیٹی کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ پالتا رہوں، پرورش کرتا رہوں، یا پھر اس کو زندہ دفن کر دوں، زندہ درگور کر دوں۔ اور یہ معاملہ صرف عربوں کا نہ تھا۔ آپ اسلام سے پہلے دوسرے ممالک کا کلچر بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلتا ہے ہندوستان میں اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی کہ اگر شوہر کا انتقال تو شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔
اور سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ کوئی عورت شوہر کے ساتھ دفن ہونے سے انکار کرے تو سمجھا جاتا کہ یہ بے وفا ہے، یہ غدار ہے۔ تو اور سارے حقوق کی ہم کیا بات کریں، اسلام سے پہلے عورت اس قدر مظلوم تھی کہ جینے کا جو بنیادی حق ہے اس سے بھی محروم تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ ہر شعبہ زندگی میں اتنے حقوق عطا کیے۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ عورت کو اسلام نے آ کر کیا کیا حقوق دیے، اس پر کسی اور وقت روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک صحابی علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں وہ شخص ہوں کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں 8 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ 8 بچیاں میں نے زندہ دفن کی ہیں۔ آج میں بہت نادم ہوں، آج میں بہت شرمندہ ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ بتائیے کہ میں اس عظیم گناہ کا تدارک کیسے کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 جانیں تم نے زندہ درگور کی تو ایسا کرو 8 غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس غلام نہیں ہے، میں غلاموں کا مالک نہیں ہوں، البتہ میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ نے کہا اگر اونٹ ہے تو ایسا کرو 8 جانوں کے بدلے 8 اونٹ ذبح کرو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ تو بہرحال اسلام نے آ کر عورت کو وہ سارے حقوق دیے کہ مورخ کو لکھنا پڑا، کہنے والوں نے یوں کہا کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد رونما ہوئی، اسلام کے بعد ظاہر ہوئی۔ اسلام سے پہلے عورت کا تصور ہی کچھ اور تھا۔ عورت کو بہت سارے حقوق جہاں اسلام نے دیے، وہیں اسلام کی ترقی، اسلام کی نشر و اشاعت کے میں مردوں کے دوش بدوش چلنے کا حق بھی عورت کو دیا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کی آغاز کی تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، شجرہ اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنانے کے لیے جن شہداء نے شجرہ اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی، ان میں سب سے پہلا نام مردوں سے پہلے ایک خاتون حضرت سمیہ کا آتا ہے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ مکی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس کردار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مال، آپ کی دولت اور آپ کے مشورے، آپ کی رہنمائی، آپ کی تسلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی سرمایہ تھا مکی زندگی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی صحبت کو ان کی وفات کے بعد بھی بہت یاد کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آپ دیدہ ہو جاتے، اس لیے کہ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی قربانیاں اتنی عظیم تھیں۔ دیکھو بدر کا موقع ہے، ابو العاص ابن ربیع گرفتار ہو کر آئے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی کے داماد، کافر تھے اس وقت، آپ کی بیٹی زینب کی شوہر۔ اب چھٹکارا پانے کے لیے فدیہ دینا تھا۔ ابو العاص ابن ربیع کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو انہوں نے اب تک اس وقت تک ہجرت کرنے کا موقع نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے شوہر ابو العاص ابن ربیع کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے ان کے نکاح کے وقت انہیں دیا تھا۔ یہ ہار جیسے ہمارے نبی کی خدمت میں پہنچا، ہار دیکھ کر زارو پتار رونے لگے اللہ کے نبی، کیونکہ آپ کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، ان کی قربانیوں کی یاد آ گئی۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ نے جو اپنی دولت قربان کی، اپنا سرمایہ قربان کیا، آج اس خدیجہ کا حال سامنے تھا، زارو پتار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم ابو العاص ابن ربیع سے فدیہ نہیں لیں گے، ان کو مفت آزاد کر دیں گے۔ آپ نے کہا مفت آزاد نہ کرو، آزادی کے بدلے میں ایک معاہدہ آپ نے ان سے کر لیا کہ ہم اس شرط پہ تمہیں آزاد کر رہے ہیں کہ مکہ واپس جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو ہجرت کی اجازت دو۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا، گئے اور ہجرت کی اجازت دی۔ بہرحال
تو کہنا یہ کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی ترقی میں روز اول سے جہاں مردوں کا کردار رہا، وہی خواتین کا ناقابل فراموش کردار بھی سبحان اللہ تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے چلیں عہد نبوی میں زندگی کے مختلف شعبوں میں عورت نے کیا کردار ادا کیا واقعات کے حوالوں سے، اور یہی واقعات آج ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ آج خواتین کی ذمہ داری کیا ہے۔ جو کردار ماضی میں تھا ظاہر بات ہے آج بھی وہی ان کا کردار ہونا چاہیے، تو ماضی کا جو کردار ان واقعات میں آئے گا وہ دراصل موجودہ دور میں خواتین کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کا آغاز علم سے ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ علم کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اسلام نے جہاں مردوں کو تعلیم کی ترغیب دلائی، وہیں اسلام نے تعلیم کو عورتوں کا بھی لازمی بنیادی حق قرار دیا۔ آزاد تو آزاد، پیارے نبی نے کہا کہ معاشرے سماج اور سوسائٹی کی کوئی لونڈی بھی ہے، اسلامی سوسائٹی کی لونڈی کو بھی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ثلاثۃ لہم اجران، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب ملے گا، دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا۔ اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب پانے والا ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے لونڈی کو علم سکھایا، اخلاق سکھائے، پھر اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ لونڈی جانتے ہیں آپ، اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا تصور خدمت کے سوا کوئی اور چیز نہیں آتی تھی، وہ گیا وقت ہے خدمت کے لیے، غلامی کے لیے، کام کرنے کے لیے، نوکری چاکری کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاشرے کی لونڈیوں کو بھی بغیر علم کے نہیں رہنا چاہیے۔ جب لونڈیوں کو تعلیم کا حق شریعت دے رہی ہے تو آزاد عورتیں بدرجولہ اس حق کی حقدار ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ خواتین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ دیکھو خواتین کے علم حاصل کرنے کا جذبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیسے ان کے جذبے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ خواتین نے آگے کہا یا رسول اللہ غلبنا الرجال، مسند احمد وغیرہ میں بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ مرد حضرات ہم پہ غالب آ گئے، آپ سے آپ کے قریب رہنے والے ہمیشہ مرد، آپ کی حدیثیں سننے والے ہمیشہ مرد، آپ سے فیضیاب ہونے والے ہمیشہ مرد، ہم خواتین مردوں سے مزاحمت تو نہیں کر سکتی، نتیجے میں ہم آپ کے علم سے فیضیاب ہونے سے محروم ہیں، ذرا ہمارا لحاظ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شکایت کو سن کر ہفتے کا ایک دن خاص کر دیا عورتوں کے لیے، جس دن وہ مدینے کے کسی گھر میں اکٹھا ہو جاتی تھی اور پیارے نبی تشریف لے جاتے اور وہاں ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں ہفتہ واری اجتماعات کا سلسلہ جو چلتا ہے دراصل اسی سنت نبوی کا احیاء ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ہفتے کا ایک دن خاص کیا تھا اور وہاں جا کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس ناحیے سے، علم کے ناحیے سے، تعلیم کے ناحیے سے خصوصاً انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں نعمت النساء نساء الانصار لم يكن الحیاء یمنعهن من ان يتفقهن فی دین اللہ۔ کہا کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی خواتین تھیں کہ کبھی بھی شرم و حیا طلب علم کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ حیا کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، شرم کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، بلکہ اس انداز میں سوال پوچھ لیا کرتی تھی کہ شرم و حیا کا تقاضا بھی پورا ہو اور طلب علم کا تقاضا بھی پورا ہو۔ نتیجے میں عورتوں کے اندر کتنا تعلیمی شعور پیدا ہوا اور عورتوں میں کتنا علم آ گیا تھا، اس کا اندازہ میں 2 واقعات سے کیجیے کہ عہد نبوی میں عورت نے تعلیم کے میدان میں کتنی ترقی کر لی تھی، کتنا علم عورت کے پاس تھا، اس کا اندازہ 2 واقعہ۔ ایک واقعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایسی ایک مجلس تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمایا، ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے گدوانے والی عورتوں پر لعنت کی، واشمات، یہ آپ جانتے ہیں وشم گودائی کا کام کرنا غیر مسلمین و کفار میں زیادہ ہے، اپنے بت کی تصویریں، کسی کا نام، جی ہاں، اپنے ہاتھوں پر، اپنے بدن پر
یہ جو اشماورات جو آپ دیکھتے ہیں کلچر ہے مستقل خدائی کا کام کرنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی ایک مجلس تھی جس میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے گدوانے والی عورتوں پر اور گدائی کا کام کرنے والی عورتوں پر. اللہ نے لعنت بھیجی ہے گدوائی کا کام کرنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورتوں پر. وہ بھری مجلس سے ایک عورت اٹھتی ہے, ایک خاتون اٹھتی ہے اور اٹھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے اے عبداللہ بن مسعود, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے, سورہ فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ لیا. پورے قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے, کہیں یہ مضمون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گدوائی کا کام کرنے والی عورت پہ لعنت بھیجو, کہیں نہیں ہے. کیسے فرما رہے ہیں آپ؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں, موجود ہے قرآن میں, ہے وہ آیت. خاتون نے کہا بالکل نہیں ہے. غور کرو کہ خواتین کے اندر کتنا علم تھا. عبداللہ بن مسعود کوئی معمولی صحابی نہیں رضی اللہ, بڑے ذی علم صحابی. ایک عورت بھرے مجمع میں اٹھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے ذی علم صحابی سے چیلنج کرے اور کہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے ناس تک کہیں نہیں ہے. کتنا استہزار تھا اس کا. اور واقعات آپ قرآن پڑھیں گے نا, کہیں آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی, نہیں ملے گی آپ کو آیت. مگر عبداللہ بن مسعود مصر تھے کہ ہے قرآن میں وہ آیت. عورت نے کہا کیسے, کہاں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سوچ دیکھی, ان کا استنباط اور استدلال. انہوں نے کہا خاتون بتاؤ تم نے سورہ حشر پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں پڑھی ہے. اور تم نے سب سے پہلے کہا بتاؤ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں لعنت بھیجی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے تو حدیثوں میں لعنت بھیجی ہے گدوانے والی عورتوں پر اور گدائی کا کام کرنے والی عورتوں پر. اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی, حدیث میں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اور تم نے سورہ حشر میں وہ آیت پڑھی کہ نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے نبی جن کا جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے لے لو, جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حکم رسول حقیقت میں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت حقیقت میں اللہ کی لعنت ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو اس واقعے میں جو عبرت کا پہلو ہے, خواتین کے پاس آخر کتنا علم تھا اور کتنا استحضار تھا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی سے بھرے مجمع میں اٹھ کے وہ چیلنج کرے کہ پورے قرآن میں وہ آیت نہیں ہے. اور ایک اور واقعہ جو مفسرین نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے, اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ اہل بیت میں سے علی بن حسین رحمہ اللہ جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے, ان کے حوالے سے واقعہ مذکور ہے کہ علی بن حسین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور ان کی لونڈی وضو کرا رہی تھی, پانی ڈال رہی تھی. ہوا یہ کہ اچانک مٹکا ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹا. علی بن حسین رحمہ اللہ کا سارا دامن بھیگ گیا اور وہ غصے سے دیکھنے لگے اپنی لونڈی کو. لونڈی کا معاملہ ہے, اپنے غصے سے گھور کر دیکھنے لگی تو لونڈی نے فوراً قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے بندے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. جیسی اس نے یہ آیت تلاوت کی علی بن حسین رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا. لونڈی نے پھر آیت کا دوسرا حصہ تلاوت کیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے بندے غصے کو پیتے بھی ہیں اور غلطی کرنے والوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو علی بن حسین رحمہ اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. لونڈی نے فوراً آیت کا تیسرا حصہ تلاوت کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کے بندے غصے کو پیتے ہیں, لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو علی بن حسین نے کہا جاؤ میں احسان کرتا ہوں تم پر, تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اپنے علم سے, اپنے علم کے استحضار سے, اپنی حاضر دماغی سے وہ غلامی سے آزاد ہو گئی. آپ ان واقعات سے اندازہ کرو اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے خواتین پر کہ اسلام نے خواتین کو علم کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں کتنی آزادی عطا کی, کتنی ترقی عطا کی کہ آزاد لونڈیوں کے اندر اتنا علم تھا اور اتنا استحضار تھا کتاب و سنت کا. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. یہ تو علم کی بات ہوئی. اور عملی میدان کی بات اگر ہم کرتے ہیں, عملی
جو نیک صفات ہیں، نیک خصلتیں ہیں، عملی میدان میں کردار ادا کرنے کی بات ہے، یہاں بھی اسلام نے ہر نیکی کے میدان میں عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش چلنے کی تعلیم دی۔ جنت کی طرف جو دوڑ ہے، اس دوڑ میں وہ نہ صرف یہ کہ مردوں کے دوش بدوش چل سکتی ہے، بلکہ عورت اپنی نیکی، اپنے تقوی کے ذریعے مردوں کو اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کہ حضرت مریم ہے اور یہ آسیہ امراۃ فرعون، کہ جن کا تقوی، جن کی نیکی، جن کی استقامت قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک آئیڈیل بن گئی۔ عہد نبوی میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور کچھ دوسری صحابیات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے، کبھی ہم سے نہیں کہا جاتا اے ایمان والی عورتوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والے مردوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ عورتوں کے جذبات تھے یہ، اور رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عورتوں کے جذبات کا لحاظ رکھ لیا۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس آیت میں بتا دیا گیا نیکی کے بہت سارے شعبوں، نیکی کے بہت ساری خصلتوں کا ذکر کر کے مردوں کے دوش بدوش خواتین کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو نیکی کے بہت سارے شعبے اور میادین ذکر کر کے قرآن نے مرد کے دوش بدوش عورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو تغلیباً، ورنہ تو وہاں عورت بھی خود بخود مخاطب ہوتی ہے۔ عہد نبوی میں ہم دیکھتے ہیں عبادت میں، عملی میدان میں اس قدر عورتوں کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ 5 نمازوں میں عورت کو مسجد میں حاضری کی اجازت تھی۔ خواتین 5 نمازوں کے لیے آپ کے سامنے کتب حدیث کو لیے 10 حدیثیں ملیں گی۔ خواتین عہد نبوی میں 5 نمازوں کے لیے مسجد نبوی آیا کرتی تھی، اور نہ صرف آتی تھی، اپنے ننھے معصوم بچوں کو لایا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کا دل کرتا کہ لمبی تلاوت کریں، عورتوں کے حصے سے اچانک کسی ننھے معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی تو پیارے نبی فوراً نماز مختصر کر دیتے اور سلام پھیرنے کے بعد فرماتے دل تو کر رہا تھا کہ تلاوت لمبی کروں، مگر رونے والے بچے کی ماں کا لحاظ رکھ کر میں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بچوں کو مت لاؤ، عورتیں مسجد میں لاؤ، کبھی نہیں کہا گیا۔ فرائض تو فرائض، احادیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نمازیں پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد آیا کرتی ہیں، مسجد نبوی نوافل کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کس کی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے۔ کہا کیا کرتی ہیں زینب رسی باندھ کر؟ کہا کھڑے ہو کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں، اور جب ان کے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہتی لمبا قیام کر کے تو تھک جاتی ہیں، تو اس رسی کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھول دو رسی، کھول دو۔ پھر آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی شخص اتنی عبادت کرے جتنی طاقت اور سکت ہے، اور اپنے آپ کو اس عبادت کا مکلف نہ کرے جس کی سکت نہیں۔ شریعت نے عبادت کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے عورت کی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ، کون ہے؟ ام ورقہ رضی اللہ عنہ۔
ابو داؤد میں ہے، یہ صحابیہ حافظہ تھی، قرآن مجید کا بڑا حصہ یاد تھا ام ورقہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں فرض نماز با جماعت اس کا اہتمام اپنے گھر میں کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ حافظہ تھی، قرآن کا بڑا حصہ یاد تھا، پہلے نبی نے اجازت دی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں ام ورقہ رضی اللہ عنہا 5 فرض نمازیں اپنے گھر میں با جماعت ادا کیا کرتی تھی، امام بن کر، اور ان کے پیچھے گھر کی خواتین نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ وہ خاتون ہے سبحان اللہ جن کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں کہ جب اللہ کے نبی بدر کے لیے نکل رہے تھے، بدر کی جنگ کے لیے آئیں اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے، میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتی ہوں، لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا اعزاز عطا فرمائے، میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قرری فی بیتک فإن اللہ یرزقک الشہادہ، پیارے نبی نے کہا اپنے گھر ہی میں رکی رہو، اپنے گھر ہی میں ٹکی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کر دے گا۔ ایسے چنانچہ راوی حدیث کہتے ہیں اس فرمان نبوی کے بعد پورے مدینے میں وہ الشہیدہ کے لقب سے مشہور ہو گئی، کوئی انہیں ام ورقہ نہیں کہتا تھا، الشہیدہ الشہیدہ کہتا تھا۔ اور پیارے نبی نے جیسے کہا گھر ہی میں رکی رہو، تمہیں گھر بیٹھے شہادت ملے گی۔ وہ شہادت ملی کیسے جانتے ہیں؟ ان کا ایک غلام تھا اور ان کی ایک لونڈی تھی، دونوں سے انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ غلامی اس وقت تک جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور جب میری وفات ہو جائے گی تم آزاد ہو۔ اب وہ دونوں غلام اور لونڈی منتظر ہیں ان کی وفات کے کب مرے گی کہ ہم آزاد ہیں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زندگی لمبی ہو گئی، پورا عہد نبوی گزرا، پورا عہد صدیقی گزرا، عہد فاروقی حضرت عمر کا زمانہ تھا، دونوں نے پلاننگ کی، سو رہی تھی حضرت ام ورقہ، دونوں گئے اور گلا دبا دیا، گلا گھونٹ دیا، اس طرح انتقال کر گئی۔ شہادت ہے کہ نہیں؟ مظلومیت کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناحق کسی کی جان پہ حملہ ہو اور وہ مر جائے، اپنی جان کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے مر جائے، شہید ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، کسی کے مال پہ حملہ ہو اور اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے مر جائے، شہید ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو، اپنی عزت و آبرو کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے مر جائے، شہید ہے۔ تو حضرت ام ورقہ کا گلا گھونٹ دیا گیا، مظلومیت کی موت، شہادت کی موت۔ اور جیسے پیارے نبی نے کہا قرری فی بیتک، گھر ہی میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کرے گا، شہادت ملی۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے اہل ایمان پر دنیا میں جو حادثات گزرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ حادثہ ہے، مگر اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے مدینے میں اعلان کیا اور وہ دونوں غلام اور لونڈی جو بھاگ گئے تھے پکڑ کے لائے گئے اور دونوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، دونوں کو قصاص میں سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی دے دی گئی۔ تو یہ عملی میدان میں اس طرح حوصلہ افزائی کی اسلامی خواتین کی۔ دعوت و تبلیغ ایک ہوتا ہے کہ اپنی جگہ خاتون عبادات کی پابند ہے، ریاضت کی پابند ہے، تو جس طرح مردوں پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہے، ویسے ہی خواتین پر بھی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ حتیٰ ہم اتنی بات ضرور ہے کہ مرد اور عورت کے دائرے میں فرق ضرور ہے، عورت مرد کے مقابلے میں فطرتاً کمزور ہے، اس وجہ سے کبھی تاریخ میں اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، جتنے بھی نبی اور رسول آئے مرد ہی تھے۔ اور اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت کا بڑا حصہ، بڑی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن عورت بھی اپنے محدود دائرے میں اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر دعوت کی ذمہ دار ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک اس کا اثر و رسوخ ہے،
جہاں تک اس کی بات سنی جا رہی ہے، گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، گھریلو ذمہ داروں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسے دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس عورت کے موضوع پر جب ہم آتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام شرعی نقطہ نظر سے عورت کا اصل دائرہ کار اس کا اپنا گھر ہے۔ اسلام نے کچھ ایسی تقسیم کی ہے، دیکھو مرد ہے، گھر سے باہر کی ساری ذمہ داریاں مرد پہ عائد کی گئی اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورت پر عائد کی گئی۔ عورت اس کا اصل دائرہ کار گھر ہے، اور گھر میں کیا کرنا ہے؟ دو بنیادی کام۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ، ظاہر بات ہے مرد نہیں عورت ہی کرے گی سب کام۔ غیر تو غیر، نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام و کاج کے سلسلے میں کتنی محنت کرتی تھی کہ پیارے نبی کی خدمت میں آتی ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو حضرت فاطمہ آتی ہیں اور آ کے ابا جان سے عرض کرتی ہیں کہ ابا جان یہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، چکی پیستے پیستے گھر میں کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، ابا جان ذرا ایک غلام دے دیجیے مجھے جو میرے گھر کے کام و کاج کرتے ہیں۔ پیارے نبی جو اپنی اس لخت جگر کو ٹوٹ کر چاہتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھالے دیکھ کر تڑپ گئے ہوں گے، لیکن انصاف کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے غلام بیٹی کو دیا نہیں، آپ نے کہا بیٹی سچ ہے کہ میرے پاس غلام آئے ہیں، لیکن میں تمہیں غلام کیسے دے دوں جبکہ میں مسلمانوں میں کتنے غریبوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم سے زیادہ مستحق ہیں غلاموں کے۔ کہا کہ بیٹی جاؤ، غلام تو نہیں دوں گا، البتہ علاج بتاؤں گا۔ علاج یہ ہے گھر کے کام و کاج اور محنت سے تھک جاتی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہر رات 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرنا۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ غور کرو، نبی کی لخت جگر گھر میں اتنی محنت کر رہی کہ ہاتھوں میں چھالے نکل آ رہے۔ عورت کا گھر کے اندر جو اصل کارنامہ کہیے یا اصل ذمہ داری کہیے جس کی عورت پابند ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کی تربیت اور گھر کے ماحول کو بنانا۔ عورت کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑی ذمہ داری جو عورت پر اسلام عائد کرتا وہ یہ اولاد کی تربیت۔ باپ سے تربیت کم ہوتی، کیوں؟ باپ کمانے کے لیے صبح سے شام تک گھر سے باہر رہتا ہے، اسفار پہ جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ماں زیادہ وقت گزارتی ہے اور بچوں کی نفسیات کو ماں جس طرح سمجھتی ہے باپ نہیں سمجھ سکتا، اور اسی لیے بچے زیادہ ماں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ عورت کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ننھے معصوم بچے جو اس کی گود میں پل رہے ہیں ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے، اور ایسی تربیت کرے کہ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد سوسائٹی اور سماج کا صالح عنصر بن سکے۔ اگر عورت گھر کی چہار دیواری کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگے اور اولاد کی تربیت سے سبکدوش ہو جائے، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، تو معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسے بگڑتا ہے یہ دیکھنا ہو تو آج ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ لو، جہاں عورت گھر کے اندر رہنے کو قید خانہ سمجھتی ہے، جیل سمجھتی ہے، وہ مرد کے دوش بدوش ہر کام کرنا چاہتی ہے، کمپنیوں میں، سڑکوں میں، بس اسٹینڈوں میں، ہر جگہ وہ مرد کے دوش بدوش چلنا چاہتی ہے۔ نتیجے میں دیکھو نئی نسلیں کس قدر تباہ ہیں، اخلاقی بحران ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا سیلاب ہے، اور اولاد والدین سے بے قابو ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی صورتحال آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا مجال کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو مار دے، کیا مجال کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو ایک تھپڑ مار دے۔
اگر کسی ماں نے اپنی اولاد کو تھپڑ مار دیا، اولاد فوراً جو ہے فون کرتی ہے پولیس کو، پولیس آ کے ماں باپ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ اسلام یہ سماج نہیں چاہتا، یہ سوسائٹی نہیں چاہتا۔ اسلام والدین کو اولاد پر پورا حق ادا کرتا ہے، یہ تمہارے اپنے بچے ہیں، ان کے فیوچر کو بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے شریعت اور والدین کو اولاد پر بڑا حق ادا کرتی ہے۔ تو حضرات، عورت کا گھر میں رہنا یہ بنیاد کا وہ پتھر ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو ساری عمارت منہدم ہو جائے۔ عورت گھر میں رہ کر اپنے شوہر کو وہ حوصلہ دیتی ہے، اپنے بچوں کو وہ حوصلہ دیتی ہے کہ عورت کے حوصلوں سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ شوہر کو جو مشورے دیتی ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں کو جو حوصلہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا کردار ہے جو نظر تو بہت کم آتا ہے، لیکن بڑے بڑوں کو بنانے میں اور دنیا کے بہت سارے انقلابات کے لانے میں عورت کی اس حوصلہ افزائی کا بڑا کردار ہے۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک خاتون کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، میں بتانے کے لیے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر وقت کے ظالموں اور جابروں کے لیے کیسے چیلنج بن سکتی ہے تو گھر کے اندر، مگر وقت کے ظالموں کے لیے کون ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں حضرت اسماء ہے۔ حضرت اسماء زبیر بن عوام کی بیوی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں، اور بوڑھی ہیں، بینائی رخصت ہو چکی ہے، نابینا ہیں، اور ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سفاک اور خونریز انسان حجاج بن یوسف سے نبرد آزما ہے۔ حجاج بن یوسف سے عبداللہ بن زبیر کی فیصلہ کن لڑائی، آپ حجاج کا تعارف تو سبھی سے ہے۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سفاک اور خونریز انسان ہے، اللہ اکبر، کہ جس کی سفاکی بھی پیارے نبی نے پیشن کو ہی کی تھی، یکون فی ثقیف کذاب و مبین۔ تو عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف سے فیصلہ کن معرکہ لڑنے والے ہیں، لیکن اور انہیں یقین ہے کہ میں شاید شہید ہو جاؤں گا، لیکن انہیں اپنی بوڑھی ماں کا خیال آتا ہے، بوڑھی ماں یاد آتی ہے، میں شہید ہو جاؤں گا تو میری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں اپنی بوڑھی ماں کے پاس، جا کے کہتے ہیں مائی آپ کل حجاج بن یوسف سے فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھی ماں نے، عورت کا یہی کردار ہے، عورت کے جملے جو مردوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹے جو قدم آگے بڑھ چکے ہیں انہیں ہرگز پیچھے نہ ہٹانا، بھلے سے اس راہ میں تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مائی مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کے ساتھ مسئلہ کرے گا۔ عرب میں عادت تھی دشمن انتقام کی آگ بجھانے کے لیے دشمن کی لاش کو لے کر آنکھیں نکال لیتے، کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے، صورت مس کر دیتے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کا مسئلہ کرے گا، حجاج بن یوسف۔ ماں نے حوصلہ مند ماں نے کہا کہ بیٹے یاد رکھنا، بکری کو ذبح کر دیے جانے کے بعد اس کی چمڑی چھیلی جاتی ہے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرتی، آگے بڑھو۔ اور ماں سے حوصلہ ملا، حوصلہ لے کر گئے، شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا، اور حضرت اسماء کو پتا چلا کہ ان کے شہید بچے کی لاش لٹک رہی ہے۔ حضرت اسماء تشریف لے گئیں اور لوگوں سے کہا اما آن لہذا الراکب ان یستریح، ابھی اس شہ سوار کے آرام کرنے کا وقت نہیں آیا کیا؟ اور اس کے بعد سیدھے گئیں، کہاں گئیں؟ حجاج بن یوسف کے پاس گئیں۔ اور حجاج کون ہے؟ یہ وہ ظالم انسان ہے کہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا تھا حجاج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مورخین کی بات اگر ہم مانتے ہیں یہ اتنا سفاک اور اتنا بڑا قاتل ہے، 1,00,000 سے زائد علماء اس نے قتل کیے ہیں حجاج بن یوسف نے۔ ایسے حجاج بن یوسف کے پاس جا کر حضرت اسماء کھڑی ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں حجاج گوار ہے، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قبیلے ثقیف میں ایک دجال پیدا ہونے والا ہے،
اور ایک سفاک اور خون ریز انسان پیدا ہونے والا ہے. کہا کہ حجاج دجال تو میں نے دیکھ لیا، مختار بن ابی عبید الثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج تیری صورت میں وہ سفاک اور خون ریز انسان بھی میں نے دیکھ لیا جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی تھی. حجاج سن کر خاموش رہ گیا، کچھ نہ کہہ سکا. یہ عورت کا کردار ہوتا ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے گھر کی باہر کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اپنا رول ادا کرتی ہے. اور حضرات، عورت کو گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنے کی تلقین شریعت اس لیے بھی کرتی ہے کہ عورت کا معاشرے میں نمایاں ہو کر آنا، بے پردہ ہو کر آنا، اظہار زینت کرنا، یہ معاشرے کے بگاڑ میں کا بنیادی سبب ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں روکی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح اظہار زینت کرتی بھی نہ پھرو. شریعت نے عورتوں سے کہا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر ضرور نکل سکتی ہے، لیکن ایک خاص دائرے میں رہ کر اپنی زینت کو چھپاتے ہوئے، اپنے لباس کی زینت، اپنے بدن کی زینت، اپنے زیورات کی زینت، اپنی خوشبو کی زینت، یہ ساری زینتیں عورت کو چھپانی ہے. چنانچہ عہد نبوی میں پردے کی اتنی پابندی ہوتی تھی جس کا اندازہ آپ ابو داؤد کی اس روایت سے کیجئے. ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک خاتون کا لڑکا شہید ہو گیا. وہ صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اپنے شہید بچے کے بارے میں پوچھتے ہوئے، کچھ پوچھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خاتون، وہ ماں جس کا بچہ شہید ہو چکا ہے، آتی ہیں. کس حال میں آتی ہیں؟ نقاب ڈالی ہوئی ہیں، برقع پہنی ہوئی ہیں، چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی ہیں، اور آ کے اللہ کے نبی سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے، دیکھو بچہ شہید ہو گیا ہے، شہید بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے، اور اس حال میں بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی. لوگوں کے اس تبصرے کو اس خاتون نے سن لیا. فوراً کیا جواب دیا اس خاتون نے؟ اس نے کہا ان ارز ابنی فلن ارز حیائی. کہا کہ لوگوں، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھویا ہے. بچہ کھویا ہے تو بے نقاب ہو جاؤں، بچہ شہید ہوا ہے تو بے پردہ ہو جاؤں؟ میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھویا ہے. یہ دیکھو خواتین کا اہتمام پردے کے سلسلے، اور اس سے زیادہ سبحان اللہ، یعنی کیا معیار تھا پردے کا. ایک مشہور واقعہ جو سبحان اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اس میں بہت ہی درس عبرت ہے. وہ کالی کروٹی خاتون، حبشی النسل خاتون پیارے نبی کی خدمت میں آئیں. آ کے کہا یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع. اللہ کے نبی، مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اہل علم کہتے ہیں کہ یا تو اسے مرگی کی بیماری تھی اس خاتون کو، یا جنات کا حملہ ہوتا تھا. اور بزار کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا حملہ ہوتا تھا خاتون پہ، اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتی تھی. کہا دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. پیارے نبی نے کہا اس خاتون سے، کہا کہ دیکھو دو باتوں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، دو چوائس تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پہلا چوائس یہ ہے کہ تم دعا کی درخواست کر رہی ہو، میں دعا کر دوں گا تمہیں شفا مل جائے گی. فرسٹ چوائس، چاہو تو دعا کر دوں میں اور شفا مل جائے گی. لیکن سیکنڈ چوائس یہ ہے، دوسرا اختیار، میں شفا کی دعا نہیں کروں گا. اس مصیبت اور اس تکلیف پہ صبر کرنا، اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. خاتون نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی زبانی جنت کی ضمانت اور گارنٹی مل رہی تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. میں اس تکلیف پہ صبر کرنے کے لیے تیار. امت کے مریضوں، امت کے بیماروں،
اور امت کے پریشان حال لوگوں جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو کر زندگی کا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اس حدیث میں کتنا بڑا سکون کا سامان ہے۔ مومن کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس کی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے آتی ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ مومن کو اگر ایک چونٹی بھی کاٹتی ہے تو چونٹی کی کاٹ پہ بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ خاتون نے کہا اگر جنت مل رہی ہے تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جس مقصد کی خاطر یہ حدیث پیش کروں کیا؟ خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی شفا کی دعا تو اب نہیں چاہیے، مگر اتنی درخواست ہے کہ جب مجھ پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے، جب مجھ پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو میرے بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، اتنی دعا کر دیجئے کہ یہ کپڑے ہٹنے نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ پردے کا، شرم و حیا کا کتنا اعلیٰ معیار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا چاہتی۔ آج ہوش رکھتے ہوئے، حواس رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر عورت عریانیت کا ننگا ناچ رہی ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ۔ اور دنیا کا کلچر ایسا ہے کہ جو عورت نعوذ باللہ اپنے جسم کی جس قدر نمائش کرتی ہے، دنیا اس کو اسی قدر اونچا اسٹیج دیتی ہے۔ کیسے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج اللہ کی قسم، جیسے ہم نے نوجوانوں کی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، آج نوجوانوں کے لیے جہاں لڑکوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، آج وہی بات لڑکیوں کے حوالے سے۔ آج بہت بڑا چیلنج ہے نوجوان نسل کے سامنے، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے سامنے، اپنے کیریکٹر کو بچانا، اپنے اخلاق کو بچانا، اپنے کردار کو بچانا، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا، اور یہ جو نئی تہذیب ہے، نیو کلچر ہے، اس کی آلودگیوں سے خود کو پاک رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ نظر کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ نظر کا فتنہ، نظر انسان علی الاطلاق چھوڑ دے، آزاد چھوڑ دے اپنی نظروں کو، لگام نہ دے اپنی نظروں کو۔ قرآن مجید نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیں وہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پر آج نظر کا فتنہ گلی گلی، سڑک سڑک، نعوذ باللہ ایسے اس فتنے سے، اتنے عظیم فتنے، اخلاق کو برباد کرنے والے، جوانیوں کو برباد کرنے والے، ایمان سے کھلواڑ کرنے والے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آج یقیناً بڑے ہی چیلنج بھرے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، چیلنج بھرے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس ماحول میں اپنے کردار کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مائیں بہنیں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم جمیعات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ نیک خواتین، صالح خواتین جو ہسٹری میں گزری ہیں، تاریخ میں گزری ہیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، یقیناً ان سے حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، جرت ملے گی، اور موجودہ دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی سخت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے معاشرے کی خواتین کو موجودہ دور کے تمام ہی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مطلوبہ کردار شریعت کا ان سے ہے اس کردار کو اللہ تعالیٰ انہیں کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، میں نے مختصر انداز میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔